بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ یہ کتاب امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی 86 نمبر حدیث میں ہم لوگ تھے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاربوا وسددوا۔ کیا ہے قاربوا؟ مقاربہ کرو، مقاربہ رہے جیسے، یعنی انسان کوئی بھی چیز کرے تو اس میں غلو نہ ہو، نہ ہی افراط ہو نہ ہی تفریط ہو، نہ ہی حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے، نہ ہی بالکل جو ہے لاپرواہی برتنے لگے۔ یہ بھی ایک استقامت کی جو ہے دلیل ہے کہ انسان نہ ہی کسی چیز میں غلو کر دے، ایک دم ہائی ایکسٹریم ہو جائے، اور نہ ہی کسی چیز میں کیا ہے تساہلی برتے، لاپرواہی برتے۔ تو کہتے ہیں قاربوا، کیا ہے مقاربہ رہنا چاہیے، یعنی اعتدال رہنا چاہیے، نہ ہی زیادہ غلو اور نہ ہی زیادہ کم کر دینا کسی کو، چاہے کسی کے حق میں ہو، چاہے عبادت میں ہو یا چاہے معاملات میں ہو، سب میں۔ اور کہتے ہیں سددوا وسددوا، کیا ہے سیدھا رہنا چاہیے۔ سداد یا سیدھات کہتے ہیں استقامت کو، یہی استقامت ہونا، انسان ہمیشہ میانہ روی میں رہے، انسان ہمیشہ میانہ روی میں رہے، درمیانی راستے میں رہے، نہ ہی غلو کرے، نہ ہی جو ہے زیادہ کیا ہے حد سے جو ہے اس کو گرا دے۔ علماء کہتے ہیں کہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن دو بار کہنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک میں عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ بھی جو تمہارا رہے، نہ ہی وہ غلو رہے اس میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ لوگ کیے، غلو کر دیے۔ نبی تھے، نبی اللہ تھے، ابن اللہ بنا دیے۔ اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ویسے ہی یہودی لوگ جو ہے عزیر کیا ہے علیہ السلام کو کر دیے، نبی اللہ کو ابن اللہ کہہ دیا۔ تو یہ کیا ہے عقیدے میں۔ ویسے ہی کیا کیے یہودی لوگ، جب بھی ان کے نیک لوگ مر جاتے تو ان کے نیک لوگوں کی قبر میں مسجدیں بنا لیتے، وہاں جا کر کے سجدہ کرتے۔ تو یہ کیا ہے غلو ہے، یہ غلو ہے عقیدے میں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نہیں دیا ہے۔ جو صرف اللہ کے لیے ہو وہ چیز کسی اور کو دے دینا، عقیدے میں غلو کرنا نہیں، جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ اور نہ ہی زیادہ تساہلی رہے کہ انسان کیا ہے ان کو نبی کا بھی حق نہیں دے۔ کوئی مسلمان اٹھ کر کے کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں ہے، نبی کا بھی حق نہیں دے ان کو، یا عزیر علیہ السلام کچھ نہیں ہے، یا ولیوں کی بے عزتی کرے، نہیں۔ اہل سنت والجماعت جو رہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ لوگ عام انسان نہیں ہیں، جو اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہے، ان کا الگ مرتبہ اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کی عبادت نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے دعائیں کریں گے۔ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہودی کیا ہے یہودی لوگ نہیں مانے۔ ویسے ہی عزیر علیہ السلام، جن کو ان لوگوں نے کیا ہے بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ کا کہا کہ بیٹا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہے، ایسا نہیں کہیں گے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں عقیدے میں بھی کیا ہے میانہ روی بولے ہیں کہ عقیدہ بھی تمہارا جو ہے اعتدال ہے،
اہل سنت والجماعت کی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھا کے گئے ہیں اپنے صحابی لوگوں کو، اس میں بھی جو ہے تم اعتدال میں رہو، استقامت رہے، اور عمل میں بھی استقامت رہے۔ عمل بھی جو ہے تمہارا نہ ہی کیا ہے ایک دن بہت عمل کر لی، ایک دم تھکا دیے، رات بھر عبادتیں کرتے رہے، اور دوسرے دن کیا ہے پوری رات سوتے رہے، فجر بھی چھوڑ دیے۔ تو ایسا نہیں، ایسا نہیں، میانہ روی ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے۔ دوسری روایت میں کیا ہے کہ وغدو وروحو، چاہے دن میں بھی عمل کیا کرو اور رات میں بھی عمل کیا کرو، یعنی محنت صرف یہ نہیں کہ تم رات ہی میں کرو یا پھر کیا ہے دن ہی میں کرو، کسی چیز کے لیے محنت کرنا ہے تو جو وقت اس کے لیے جو وقت لگے گا اس کو محنت کرو۔ وہ چیز ہو سکتی ہے صبح کا اس کا وقت نہیں ہے کام کرنے کا، وہ دن میں ہوتی ہے یا رات میں ہوتی ہے، تو اس کو اس وقت کرو۔ یا کوئی چیز ایسا ہو سکتا ہے کہ رات میں نہیں ہوتی، صرف صبح کو ہی ہوتی ہے، تو اس کو اس وقت کرو۔ القصد تبلغو، اور کیا ہے یہی جو قصد ہے یعنی درمیانی راستہ ہے، اس سے ہی جو ہے تم کامیابی پا سکتے ہو۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں بھی جو کیا ہے میانہ روی، اعتدال، استقامت سکھائے، اور عمل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت سکھائے، اور بول دیے کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کیا ہے، کہہ دیے کہ جان لو تم میں سے کوئی جو ہے وہ تمہارا عمل اس کو نہیں بچا سکتا، اس کا عمل اس کو نجات نہیں دلا سکتا۔ یہاں بھی جو ہے میانہ روی ایک سکھائے، وہ کیا ہے کوئی انسان عمل کرے اور عمل کو ہی سب کچھ سمجھ لے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دیں گے اپنے رحمت سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دیں گے تو اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے کہ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں۔ تو کوئی انسان بہت عمل کرے، بہت عبادت کرے، بہت کیا ہے دعاؤں میں لگا رہے، تو کیا وہ جنت میں جانے کا یہ ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو انسان جنت نہیں جا سکتا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو 500 سال عبادت کر کے آئے گا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو ہم تم کو نعمت دیے ہیں اس کا بدلہ دے دو۔ یہ جو آنکھ ہے، جب اسی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ جب یہ کریں گے خود ہی سمانا کہ اپنا جو ہے بدلہ لے لو، تو یہ آنکھ ساری اس کی نیکی ختم کر دے گی۔ تو بندہ چلا کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کیا ہے رحمت اور فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ کیا ہے عقیدے میں میانہ روی سکھا ہے۔ دوسرا چیز ایک یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا کہ عمل میں ہی بھروسہ ہو جائے۔ پہلی چیز کہ عمل میں ہی بھروسہ کر لے انسان کہ ہاں عمل کریں گے تو جنت چلیں گے، نہیں، اللہ کی رحمت سے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ کوئی یہ بندہ یہ بھی نہیں سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ کیا ہے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رحمت سے چلے جائیں گے جنت۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، تو کیا ہے چلے جائیں گے جنت۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بھی سکھائے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی انسان اپنے عمل کو سبب کیا ہے اپنے عمل کو ہی سب کچھ سمجھ لے، نہ ہی انسان کیا ہے عمل کو کچھ سمجھے ہی نہیں، کہے کہ اللہ کی رحمت سے چلے ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو رؤوف مانتا ہے، اللہ کو رحیم مانتا ہے، تو کہتا ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ہی جنت دے دیں گے۔ یہ بھی گمراہی میں، وہ بھی گمراہی میں، دونوں میں سے کوئی ٹھیک نہیں۔
استقامت کیا ہوا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے کہ انسان عمل بھی کرے، عمل سبب ہے جنت میں لے جانے کا، اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا، اللہ کی رحمت پانے کا، یہ سبب ہے، یہ ذریعہ ہے۔ تو دونوں ہی گمراہی میں، ایک بندہ جو عمل کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، اور ایک بندہ جو عمل کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، دونوں ہی گمراہی میں، دونوں ہی گمراہی میں۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عزیز بھی ہے، بھول جاتا ہے، قہار بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بولے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آپ کہہ دیجیے کہ میں غفور رحیم ہوں، ٹھیک ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ میری کیا ہے مغفرت اور رحمت ہی کیا یہ نہیں سمجھنا کہ خالی مغفرت کرتے ہیں رحمت کرتے ہیں، نہیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، عذاب جب دیتے ہیں تو میرا عذاب بھی بہت دردناک ہوتا ہے۔ یہاں دونوں چیز سکھائے، خوف بھی ہو انسان کو اور امید بھی ہو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے عقیدہ ہے کہ عمل کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے، 3 شرطیں ہیں عمل کے ایک ہونے میں، کہ محبت ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا ہے امید ہو، یہ ساری چیز عبادت میں ہو، بغیر اس کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں پا سکتے کیا؟ سبحان اللہ، کیا سوال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ بتا دیے، کیا ہے کہ وہ کہتے ولا انا، کیا ہے ہم بھی جو ہے نہیں جا سکتے، ہم بھی نجات نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ، سید المرسلین امام الانبیاء کہتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، اور یہاں انسان جو ہے جنت کی ٹکٹیں بانٹتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ چابی لے لو، اتنا نمبر فلیٹ تمہارا جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی جرت ہے یہ، کہتے والا آنا میں بھی نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر، لیکن کیا کہتے ہیں امید، دیکھیے خوف جہاں ہے وہاں امید بھی ہے، کہتے ہیں الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، چاہے لیکن ہم کو یہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کی رحمت میرے پاس ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کریں گے، اپنے رحمت کے چادر سے مجھے گھیر لیں گے اور اپنے فضل کا ہم کو مستحق بنائیں گے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے نہیں جا سکتے، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رحمت کا مستحق بنائیں گے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ سکھائے، عقیدہ میں میانہ روی، عمل میں میانہ روی، ظاہر میں بھی انسان استقامت اختیار کرے، باطن میں بھی انسان جو ہے استقامت اختیار کرے۔ کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کہ علماء کہتے ہیں معنی الاستقامہ لزوم طاعت اللہ، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں انسان لازم رہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہتے ہیں قالو، علماء کہتے ہیں وہی من جوامع الکلم، جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی جس کا معنی تو کم رہتا ہے، الفاظ جو جس کے کم رہتے ہیں لیکن معنی کافی جو ہے وسیع رہتا ہے، ایسی حدیثیں ان کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس میں سارے معاملات کے نظام بھی اس میں بتا دیے ہیں۔ وباللہ التوفیق، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے توفیق چاہتے ہوئے اس باب کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔